أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ ایک نیم صحرائی علاقے میں گئے۔ وہ تانگے پر سفر کر رہے تھے، اتنے میں آندھی کے آثار ظاہر ہوئے تو تانگے والے نے اپنا تانگا روک دیا۔ اس نے بتایا کہ اس علاقے میں بڑی ہولناک قسم کی آندھی آتی ہے، وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور آثار بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسی قسم کی آندھی آنے والی ہے، اس لیے آپ تانگے سے اتر کر اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں۔ آندھی قریب آ گئی تو ہم ایک درخت کی طرف بڑھے تاکہ ہم اس کی آڑ میں پناہ لے سکیں۔ تانگے والے نے ہمیں درخت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو چیخ پڑا۔ اس نے کہا، آپ درخت کے نیچے ہرگز نہ جائیے، اس آندھی میں بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں، اس لیے اس موقع پر درخت کی پناہ لینا بہت خطرناک ہے۔ تانگے والے نے کہا، اس آندھی کے مقابلے میں بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کھلی زمین پر اوندھے ہو کر لیٹ جائیں۔ ہم نے تانگے والے کے کہنے پر عمل کیا اور زمین پر منہ نیچے کر کے لیٹ گئے۔ آندھی آئی اور بہت زور کے ساتھ آئی، وہ بہت سے درختوں اور ٹیلوں تک کو اڑا کر لے گئی، لیکن یہ سارا طوفان ہمارے اوپر سے گزرتا رہا اور زمین کی سطح پر ہم محفوظ پڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آندھی کا زور ختم ہوا تو ہم اٹھ گئے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تانگے والے کی بات بالکل درست تھی۔ آندھیاں اٹھتی ہیں تو ان کا زور ہمیشہ اوپر اوپر رہتا ہے، زمین کے نیچے کی سطح اس کی براہ راست زد سے محفوظ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آندھی میں کھڑے ہوئے درخت تو اکھڑ جاتے ہیں، مگر زمین پر پھیلی ہوئی گھاس بدستور قائم رہتی ہے۔ ایسی حالت میں آندھی سے بچاؤ کی سب سے زیادہ کامیاب تدبیر یہ ہے کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو نیچا کر لیا جائے۔ یہ قدرت کا سبق ہے جو بتاتا ہے زندگی کے طوفانوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا سادہ طریقہ یہ ہے، جب آندھی اٹھے تو وقتی طور پر اپنا جھنڈا نیچا کر لو۔ کوئی شخص اشتعال انگیز بات کہے تو تم اس کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ کوئی تمہاری دیوار پر کیچڑ پھینک دے تو تم اپنی دیوار پر پانی بہا کر اسے صاف کر دو۔ کوئی تمہارے خلاف نعرہ بازی کرے تو تم اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ کسی کے ساتھ غصہ اور مقابلہ بازی مت کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر غصے کو پی جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی مختصر نصیحت کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، غصہ مت کر۔ آپ چاہتے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ذکر کے حوالے سے کوئی نصیحت کرتے، لیکن ان تمام کی بجائے غصے سے بچنے کی جو نصیحت کی، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں، بلکہ غصہ اپنے اندر بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام غصے کو ام الامراض کا نام بھی دیتے ہیں۔ ام الامراض مطلب سب بیماریوں کی جڑ یہی غصہ ہے۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک ہوشیاری اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاف منہ پر سنا دیتا ہوں،
میں لحاظ وغیرہ نہیں کرتا، میرا میٹر گھوم جاتا ہے، میری کھوپڑی گرم ہے۔ یہ سب جملے استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور وہ ایسے بہانے باز جملوں کے ذریعے ہمیں غصے میں لا کر اپنے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور ہمارے متعلقین کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک ہی وار میں مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کو اپنے قابو میں رکھے۔ معزز ویورز، طلاق کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ غصے کا ہے۔ تقریباً مرد حضرات غصے کی عین حالت میں معمولی تو میں کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں، اور اکثریت بعد میں یہ کہتی پھرتی ہے کہ ہم نے غصے میں ایسا کیا ہے، اب ہم شرمندہ ہیں اور ہمیں کوئی طریقہ بتایا جائے تاکہ ہم اپنے شریک حیات کو دوبارہ لا سکیں۔ اس سب سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے اور غصے سے دور رہنا چاہیے۔ اگر غصہ آ جائے تو غصے کو پی جانا چاہیے۔ جو شخص غصہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی پریشانیاں کم کر دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو صدقے کی نیت سے شیئر اور لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔